اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں پارہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں سورۃ المائدہ کا بقیہ حصہ اور دوسرے حصے میں سورۃ الانعام کا ابتدائی حصہ بیان ہوا ہے۔ سورۃ المائدہ کے بقیہ حصے میں 3 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، حبشہ کے نصارہ کی تعریف۔ نمبر 2، حلال و حرام کے چند اہم مسائل۔ نمبر 3، قیامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ پہلی بات، حبشہ کے نصارہ کی تعریف۔ سورۃ المائدہ میں بیان ہوا ہے کہ حبشہ کے نصارہ اور ان کے بادشاہ نجاشی ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کے درمیان علماء اور راہب موجود ہیں۔ وہ تکبر نہیں کرتے اور جب قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات، حلال و حرام کے چند اہم مسائل۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے بارے میں 6 اہم ہدایات دی ہیں۔ نمبر 1، کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال یا حرام قرار نہ دو۔ نمبر 2، لغو قسم یعنی بیکار قسم، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے مگر قسم یمین اور غموس پر کفارہ لازم ہے، یعنی 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا دینا یا کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو 3 دن روزے رکھے۔ نمبر 3، شراب، جوا، بت پرستی اور پانسا قطعی طور پر حرام ہے۔ نمبر 4، احرام کی حالت میں سمندر اور دریا کا شکار کرنا جائز ہے لیکن خشکی کا شکار جائز نہیں۔ نمبر 5، حرم میں داخل ہونے والے کے لیے امن برقرار ہے۔ نمبر 6، مشرکین نے 4 قسم کے جانور حرام کر رکھے تھے: بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور خام۔ تیسری بات، قیامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام سے پوچھیں گے کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیے گئے احسانات گنوائیں گے اور ان احسانات میں آسمان سے دسترخوان مائدہ نازل ہونے کا واقعہ بھی شامل ہے کہ جب ان کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم پر ایسا دسترخوان اتارے جس میں کھانے پینے کی آسمانی نعمتیں ہوں، چنانچہ دسترخوان اتارا گیا۔ ان احسانات کو گنوا کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود مانے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے اللہ، تو پاک ہے، میں نے تو انہیں صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا۔ اس پارے کا دوسرا حصہ جو کہ سورۃ الانعام کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے، اس میں صرف 3 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، توحید۔ نمبر 2، رسالت۔ نمبر 3، قیامت۔ پہلی بات، توحید۔ سورۃ الانعام کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، بڑائی اور حمد و ثنا بیان کی گئی ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ ہی واحد معبود ہے۔ دوسری بات، رسالت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے۔ تیسری بات، قیامت۔ قیامت کے دن تمام انسان جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق انہیں عذاب یا رحمت ملے گی۔ یہ پارہ ہمیں ایمان، توحید اور اللہ کی عبادت پر قائم رہنے، حلال و حرام کی صحیح پہچان کرنے اور قیامت کو یاد رکھنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔